حال ہی میں ایک ایئر شو میں نمائش پر رکھا گیا چینی ساز و سامان. اگرچہ امریکہ ابھی بھی دنیا میں فوجی اخراجات میں سب سے اوپر ہے، لیکن چین بھی خوب پیسہ خرچ کر رہا ہے. چین نے مسلسل 29ویں سال میں فوجی اخراجات میں اضافہ کیا ہے. $228 بلین کے اخراجات کے ساتھ چین دنیا میں دفاعی اخراجات کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارت کے شروع میں شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے خاتمے کی کوشش میں چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کی. امریکہ اور شمالی کوریا کے تاریخی سربراہ اجلاس کے چند ہفتوں بعد امریکہ نے چین پر غیر منصفانہ تجارتی سرگرمیوں کا الزام لگاتے ہوئے اس پر پہلے محصولات کا اعلان کر دیا. اس سال تعلقات کا حقیقی مرکز تجارت رہی اور یہ ایک کڑا امتحان تھا کہ آیا یہ تعلق صحیح سمت میں آگے بڑھ رہا ہے یا مزید بگڑ رہا ہے. واشنگٹن کے لیے ایک اور باعث تشویش معاملہ وسیع ساؤتھ چائنا سمندر میں آزادانہ نقل و حرکت کو برقرار رکھنا ہے. اکتوبر کے مہینے میں دونوں ملکوں کے جنگی جہازوں کا ایک تباہ کن ٹکراؤ سے بمشکل بچنا اس مسئلے کی شدت کو اجاگر کر گیا. امریکہ کو اصل تشویش چین کے ارادوں کے بارے میں ہے اور خطے میں اپنے بڑھتے ہوئے فوجی وسائل کے ساتھ وہ کسی بحران کی صورت میں کیا کام لے گا. ایک دوسری تشویش چین کے بڑے پیمانے کی غیر ملکی سرمایہ کاری پر مبنی حکمت عملی روڈ اینڈ بیلٹ پروگرام ہے. تقریباً $1 ٹریلین کی چینی فنڈنگ سے 70 ملکوں کو جڑنے کا موقع ملے گا، جس سے دنیا کی آبادی کے 62% پر چین کا اثر و رسوخ مضبوط ہوگا. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اکتوبر میں امریکہ نے ترقی پذیر ملکوں میں پروجیکٹس کے لیے $60 بلین کے نجی قرضے دینے کے لیے ایک ادارے کا اعلان کیا. اسی مہینے میں امریکی نائب صدر مائک پینس نے چین پر الزام لگایا کہ وہ امریکہ کی اندرونی سیاست میں دخل اندازی کر رہا ہے اور کہا کہ ٹرمپ کی انتظامیہ ایک نئی پالیسی پر غور کر رہی ہے. امریکہ کو پہلی ترجیح دینے کے لیے امریکہ اور چین کے معاشی اور اسٹریٹجک تعلقات میں تبدیلی ضروری ہے. G20 کے سربراہ اجلاس میں صدر ٹرمپ اور صدر شی 90 روز کی تجارتی جنگ بندی پر رضامند ہوئے. اس وقت سے چین نے امریکہ کے آٹو درآمدات پر ٹیرفز میں کمی کر دی، لیکن دسمبر میں بیجنگ نے اشارہ دیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. ہم میں مضبوط رہنے کی ہمت ہونی چاہیے، جو لوہے کے ایک ٹکڑے پر آپ کا نشان چھوڑنے کے برابر ہے جب آپ اسے پکڑیں یا اس پر قدم رکھیں. جبکہ تجارتی مذاکرات میں گرمی آئی ہوئی ہے، ٹرمپ انتظامیہ نے مبینہ طور پر بیجنگ کی حمایت سے ہونے والی اس ہیکنگ کی سخت مخالفت جاری رکھی ہوئی ہے، جو اس کے مطابق چین کی ٹیکنالوجی کی دنیا پر اجارہ داری کی ایک کوشش ہے. یہ ایک اور اشارہ ہے اس بات کا کہ شاید اگلے سال بھی چین اور امریکہ کے تجارتی تعلقات میں ترشی کم نہ ہو. پیٹسی بداسکوارا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ.